السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہاتی باحیا خاتون نے اپنی زندگی کے لیے ایک اصول مقرر کر رکھا تھا کہ میں شادی اسی شخص سے کروں گی جو میرے پردے اور حیا کی حفاظت کرے گا۔ ایک نیک نوجوان نے یہ شرط قبول کی، نکاح ہو گیا اور زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا، میں سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا ہوں، مجھے گھر واپس آتے آتے کھانے میں کافی دیر ہو جاتی ہے، اگر تم کھانا کھیت تک لے آیا کرو تو آسانی ہو جائے گی۔ بیوی نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد شوہر نے کہا، گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اب تمہیں بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ پردہ جس کی حفاظت اس عورت نے اپنی زندگی کی پہلی شرط بنایا تھا، کمزور پڑنے لگا۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور حالات ایسے بنے کہ وہ مکمل بے پردگی کی طرف دھکیل دی گئی۔ سال گزرتے گئے، بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن شوہر پرانی باتیں یاد کر کے ہنسنے لگا اور بولا، تم تو کہا کرتی تھی کہ پردہ میری پہلی شرط ہے، اب دیکھ لو پردہ رہا یا نہ رہا، زندگی تو ویسے ہی گزر گئی، آخر فرق ہی کیا پڑا؟ عورت نے سکون سے جواب دیا، اگر واقعی فرق جاننا چاہتے ہو تو ایک بار ساتھ والے کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ شوہر اندر چلا گیا۔ عورت نے اپنے بال بکھیر لیے، چہرے پر مٹی مل لی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بڑا بیٹا آیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور پوچھا، امی کیا ہوا؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے ابا نے مجھے مارا ہے۔ بیٹا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، امی ابا آپ سے محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ صبر کریں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا بیٹا آیا، اسے بھی وہی بات بتائی گئی۔ وہ ناراض تو ہوا مگر بولا، ابا نے ٹھیک نہیں کیا لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا بیٹا آیا۔ جب اس نے سنا ابا نے اماں کو مارا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتا ہوا ڈنڈا اٹھا کر باپ کو مارنے کے لیے کمرے کی طرف دوڑا۔ اسی لمحے ماں نے اسے روک لیا اور شوہر کو باہر آنے کو کہا۔ پھر شوہر کی طرف دیکھ کر بولی، اب فرق سمجھ آیا؟ پہلا بیٹا اس ماحول میں پلا جہاں پردہ، حیا اور ادب موجود تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ ساتھ تمہاری عزت کا بھی خیال رکھا۔ دوسرا بیٹا ایسے ماحول میں بڑا ہوا جہاں پردہ کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس میں کچھ لحاظ باقی رہا، لیکن تیسرا بیٹا اس فضا میں پروان چڑھا جہاں حیا اور پردے کی اہمیت ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کی عزت بھی پامال کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ سبق: پردہ عورت پر بوجھ نہیں بلکہ عزت، وقار اور تحفظ کی ایک مضبوط دیوار ہے۔ یہ صرف جسم کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ سوچ، کردار، اخلاق اور آنے والی نسلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کی پاکیزگی اور بھلائی کے لیے دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب حیا کمزور پڑتی ہے تو صرف لباس نہیں اترتا بلکہ آہستہ آہستہ اقتدار، احترام اور رشتوں کی حرمت بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، پردے اور اسلامی اقتدار کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ